نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ النبا۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 2 رکوع ہیں اور 40 آیات ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم آیت نمبر 1 سے 20 تک جو ہے ترجمہ کریں گے، ساتھ میں مختصر انداز میں تفسیر پڑھیں گے، اور یہ تفسیر جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو خاص اول کے نصاب کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ جو ہے وفاق المدارس کے امتحانات کے اندر بھی یہ ہیلپ فل رہے گی۔ اس میں بہت مختصر انداز کے اندر جو ہے ہم تفسیر کو پڑھیں گے اور بہت ہی زیادہ جو ہے اہم نکات ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ کلاس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے پیپرز کے اندر بھی اس میں بڑی آسانی ہوگی۔ تو دیکھیں سبق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن النبأ العظیم، کسی بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ تو یہ جو سورہ نبا کی ابتدائی 5 آیات ہیں، ان کا شان نزول یعنی سورت کا شان نزول اور اس کی تفسیر ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ہی چیز ہے۔ اب مختصر سی بات یہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جزا سزا کے متعلق آیات کو نازل فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے ان آیات کو قریش مکہ کے سامنے پڑھ کر سنایا تو ان لوگوں نے اس بات پر بہت تعجب کیا۔ کفار تعجب کرتے، ساتھ میں مذاق بھی اڑاتے، کبھی بطور مذاق نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں سوال کرتے اور کبھی صحابہ اکرام سے سوال کرتے، کبھی مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا اور بتا دیا کہ دیکھیں قیامت قائم ہونا یہ تو برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جس دن قیامت آئے گی تو یہ لوگ جو ہے نا وہ جان لیں گے۔ پھر الم نجعل الارض مہادا، یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ اپنی ابتدائی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو بچھونا؟ تو دیکھیں یہاں سے اللہ تعالیٰ نے چند نعمتوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلی نعمت اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا کہ کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنایا، یعنی زمین آگ کی طرح گرم، ہوا کی طرح ہلکی اور پانی کی طرح نرم ہوتی تو اس پر ٹھہرنا مشکل ہو جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، چلنے پھرنے کے لیے ہموار اور آرام دہ بنا دیا۔ والجبال اوتادا، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ میخیں کہتے کیل کو، جس طرح کسی لکڑی کے اندر کیل کو ٹھوک کر اس کو مضبوط کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ٹھوک کر اس کو ہلنے سے جو ہے نا محفوظ کر لیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور اس کے اوپر اتنا زیادہ مواد رکھا، یعنی کہ پانی، درخت، اس طرح کی چیزیں رکھیں، تو وہ جو ہے نا ہلنے لگی، کیونکہ گول ہے، فٹ بال کی طرح ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے اور اس چیز کے بارے میں ہمیں سائنس کے اندر بھی بتایا گیا۔ تو پھر وہ ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلنے سے روکنے کے لیے جو ہے یہ پہاڑوں کو جو ہے نا میخیں بنا کر اس کے اندر گاڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اس پر آسان ہو گیا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تیسری چیز ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ ایک اور انعام کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف مرد کو پیدا نہیں کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ مرد عورت سے سکون حاصل کرے اور نسل آگے بڑھ سکے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے بنایا تمہاری نیند کو آرام دہ۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت بڑی جو ہے نعمت کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری نیند کو آرام دہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام کو بیان کیا کہ انسان دن میں کام کاج کرتا ہے، تھک جاتا ہے، کچھ دیر نیند پوری کرنے کے بعد بڑا حشاش پشاش ہو جاتا ہے،
اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دیگر کاموں کو جو ہے سر انجام دے سکے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو لیے جو نیند بنائی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ تاکہ انسان آرام کرے اور پھر اپنے بقیہ کام کو جو ہے سر انجام دے سکے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا۔ ظاہر نیند تو نیند ہے، دن میں بھی تو ہم سوتے ہیں، لیکن دن کی نیند میں وہ آرام نہیں جو رات کی نیند میں آرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند کو جو ہے مختص کر دیا رات کے ساتھ، اور بتا دیا کہ ہم نے رات کو بنایا لباس کی چیز۔ اب نیند کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ چیزیں مندرجہ ذیل ہے، جس طرح کہ صاف ستھرا ماحول ہونا، اندھیرا ہو، شور و غل ہو، شور و غل بالکل بھی نہ ہو، امیروں کے پاس نیند کم ہوتی ہے، غریبوں کے پاس زیادہ، اور پرسکون ہوتی ہے رات کے وقت، یہ تمام چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ اور رات کا اندھیرا تمام چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، یہی وجہ ہے رات کے اندر چوریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ رات کے اندر ایک دوسرے سے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے بنایا دن کو ذریعہ معاش۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کے لیے بنایا، دن کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ معاش کا وقت بنایا، تاکہ انسان جو ہے نا وہ کمائے۔ ظاہر ہے اگر انسان کمائے گا نہیں تو وہ رزق اس کے پاس کہاں سے آئے گا، پھر وہ کھائے گا کہاں سے۔ اور وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر مضبوط 7 آسمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف زمین کو بلکہ آسمان کو بھی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر جو ہے کسی چیز کے آسمان کو صحرا میں کھڑا کر دیا، اتنا مضبوط ہے، اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے اندر ہم نے کوئی شگاف، کوئی خلا نہیں دیکھا، اور یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہمیشہ رہے گا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اور ہم نے اس کے اندر جو ہے نا روشن چراغ بنایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے دن کے وقت سورج کو روشن چراغ بنایا، لاکھوں میل دور ہونے کے باوجود بھی زمین تک اپنی روشنی اور حرارت کو پہنچا رہا ہے۔ دن کے وقت سورج روشنی پہنچاتا ہے، رات کے وقت چاند روشنی پہنچاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے نازل کیا پانی کو بادلوں سے برستا ہوا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ دیکھیں آسمان سے جو پانی ہم نے نازل کیا، اس کے اوپر سے پانی کو ہم نے جو ہے اگایا، وہ کوئی بے فائدہ نہیں ہے۔ بارش کا ہونا کوئی بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے بارش کے ذریعے سے لِنُخْرِجَ، تاکہ ہم اگائیں بھی اس کے ذریعے سے، یعنی بارش کے پانی سے حبًا، اناج، و نباتا، اور نباتات، ہم اناج اور نباتات کو اگائیں تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے۔ وَجَنَّاتٍ، اور ایسے باغات بنائے، الفافاً، جو گنجان ہیں، یعنی گنجان باغات، اس سے مراد مونگ پھلی، اخروٹ، اس کے باغات ہیں۔ اِنَّ یوم الفصل کان میقاتا، اور بے شک جو فیصلے کا دن ہے وہ مقرر ہے۔ انسان دنیا میں جرم کرتا ہے اور سزا ظاہر ہے اسے پولیس اسٹیشن میں ملتی ہے، اسی طرح یہ جو دنیا ہے یہ جرم کرنے کی جگہ ہے مجرم کے لیے، اور آخرت سزا پانے کی جگہ ہے۔ اسی لیے دنیا کو مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا بدلہ اور سزا کا دن ہوگا، اعمال کے بدلے اور سزا کا دن ہے۔ قیامت کے دن کو حق و باطل کا دن بھی کہا جاتا ہے، لیکن قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ نمبر 1 قیامت کب آئے گی، نمبر 2 بارش کب ہوگی، نمبر 3 انسان کس زمین پر مرے گا، نمبر 4 انسان کل کیا کمائے گا، اور نمبر 5 انسان کتنی عمر پائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، اور جس دن ہم پھونکیں گے سور میں تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ تو یہاں سے قیامت کے احوال کو بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا، جیسے ساری کائنات جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، حتیٰ کہ فرشتے بھی جو ہے وہ باقی نہیں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے۔ 40 سال تک یہ اعلان فرمائیں گے، کوئی بھی جواب نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج کے دن بادشاہت صرف ایک اللہ کی ہے جو اکیلا ہے، زبردست ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے، جس سے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ اس وقت لوگوں کی 3 بڑی جماعتیں ہوں گی۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو سواریوں پر ہوگا اور اچھی حالت میں ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو پیدل چل کر آئے گا، تیسرا گروہ وہ ہوگا جو فرشتے لے کر آئیں گے، گھسیٹ کر لائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اور قیامت کے دن جو ہے سب سے بڑا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اللہم جعلنا منہم، کہ اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اور پھر اس سے اگلی آیت میں دیکھیں وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا،
اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، پس وہ ہو جائے گا دروازے دروازے۔ یہاں سے قیامت کے دوسرے حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان جو ہے ہمیں بظاہر اتنا مضبوط نظر آ رہا ہے، قیامت کے دن اس میں دراڑیں پڑ جائیں گی، آسمان بالکل پھٹ جائے گا، گویا ایسا معلوم ہوگا جیسے آسمان میں دروازے دروازے ہو گئے ہیں۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور اسی طرح پہاڑوں کو چلایا جائے گا، پس وہ چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ قیامت کے تیسرے حال کو بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن یہ جو پہاڑ اتنے بڑے بڑے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اتنے مضبوط، یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ دور سے دیکھنے والے شخص کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ پانی ہے، جب وہ نزدیک جا کر دیکھے گا تو وہ ریت ہوگی۔ تو یہاں تک 1 سے 20 آیات تک مختصر ترجمہ، مختصر سی تفسیر آپ کو بتائی۔ اسے آپ سب جو ہے اچھے سے سمجھ لیں، اور انشاءاللہ بقیہ 20 آیات کی ہم اگلے سبق کے اندر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو جو ہے لغات کی ضرورت ہو تو وہ آپ جو ہے کومنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز لغات کو جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں۔ اور ایسی طالبات جو مدارس کی ہیں، یہ خاص ویڈیو ہم نے مدارس کی طالبات کے لیے بنائی تاکہ وہ اس کو سنیں، اور اس کو خاص اول کا یہ نصاب ہے تفسیر کا، تو ان کے لیے جو ہے یقیناً بہت مددگار ثابت ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔